کل جب میں کلام کو تیار کرنے کے لیے بیٹھا تو جو کلام میں تیار کر رہا تھا اس کلام کے دوران ایک بھائی کا فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا میں نے آپ کو ایک میسیج سینڈ کیا ہے کہ آپ نے وہ میسیج دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا۔ کہہ رہے اچھا پھر وہ میسیج دیکھیں آپ۔ میں نے جب واٹس ایپ کھولا اور اس کا میسیج دیکھا تو اس کے والد صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی، کچھ تصویریں ادھر سے نکل رہی تھیں، کچھ تصویریں اس طرف سے نکل رہی تھیں، کچھ پھولوں سے آراستہ تھیں اور وہ بار بار اس کے باپ کی تصویر سامنے آ رہی تھی اور ایک شعر اس کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ وہ شعر یہ تھا، ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں، کئی باتیں ضروری رہ گئی ہیں۔ آئیے ایک حوالہ دیکھیں پھر آگے چلتے ہیں۔ خروج 20 باب اس کی 12 آیت۔ میں نے پہلے بھی اس کلام کو کئی مرتبہ سنایا ہے اور میرے خادم ساتھی بھائیوں نے بھی اس کلام کو کئی مرتبہ سنایا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی نئی بات سیکھنے کو مل جائے اور کسی بھائی یا بہن کی نصیحت ہو جائے، تربیت ہو جائے، یہ کلام اس کے لیے تبدیلی کا سبب بن جائے۔ خروج 20 باب اس کی 12 آیت۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ آمین۔ ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں، کئی باتیں ضروری رہ گئی ہیں۔ میں نے جب اس جملے کو پڑھا، جو کلام میں تیار کر رہا تھا وہ کلام وہیں پہ رک گیا اور میری توجہ اس کلام کی طرف آ گئی، اس شعر کی طرف آ گئی، اس آیت کی طرف آ گئی۔ یہ جملہ جس بھائی نے لکھا تھا اس بھائی کو میں نے نہیں دیکھا کبھی وہ اپنے باپ کے پاس بیٹھا ہو، کبھی اس نے اپنے باپ کی فکر کی ہو۔ ان کا 3 منزلہ گھر تھا اور ان کے باپ کے رہنے کی جو جگہ تھی وہ 3ری منزل پر تھی، جہاں پر واش روم بھی نہیں تھا، کوئی سہولت بھی نہیں تھی اور ہر طرح کا موسم اثر انداز ہوتا تھا اس شخص کی چارپائی پر۔ ایک جھونپڑی تھی جہاں پر انہوں نے اپنے والد کو رکھا ہوا تھا اور یہاں تک کہ کبھی ان کے بچے غلطی سے اپنے دادا کے پاس چلے جاتے تو ان کا والد بڑی سختی سے پیش آتا۔ کہہ رہے تانوں نہیں پتا کہ جراثیم نے دادا جی دی چارپائی دے کول، ان کا تو واش روم بھی بیچ میں نکل جاتا ہے۔ اور جب میں نے اس کا یہ شعر پڑھا کہ ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں، کئی باتیں ضروری رہ گئی ہیں، تو میں سوچ میں پڑ گیا وہ کون سی ایسی باتیں تھیں جو ضروری تھیں، جو باپ کے جیتے جی نہ ہو سکیں اور ان کا خیال مرنے کے بعد آیا کہ مجھے ابھی پتہ نہیں بہت کچھ کرنا تھا، کیا کوئی سلوک باقی رہ گیا تھا یا کچھ کرنا باقی رہ گیا تھا یا کچھ دکھانا باقی رہ گیا تھا۔ رویہ ہمیشہ دوسروں پر اثر انداز ہوتا ہے اور اولاد کا رویہ جو ہے یہ تو ماں باپ پر بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔ کئی مرتبہ اولاد کا برا رویہ ماں باپ کو جیتے جی مار دیتا ہے اور کبھی ان کا اچھا رویہ مرتے ہوئے ماں باپ کو بھی زندگی بخش دیتا ہے۔ بعض دفعہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی پرورش کرتے رہتے ہیں، اولاد نافرمان ہے، ٹھیک راہ پر نہیں چل رہی، بدکاری بھی کر رہی ہے، خدا سے دور بھی ہے، لیکن ماں باپ کی محبت دیکھیں کہ وہ ہمیشہ ان کے عیبوں پر پردے ڈالتے رہتے ہیں، دوسروں کے سامنے اپنی اولاد کی صفتی کرتے رہتے ہیں۔ کوئی پوچھ لے اپنے بیٹے کے تعلق سے بتائیے، اپنی بیٹی کے تعلق سے بتائیے، تو کبھی کوئی ان کی عیب والی بات نہیں بتائی جاتی، کہتے جی شکر ہے بہت وفادار نے۔ کیا میرے عزیزو اس آیت کا کلام کے اندر ہونا بہت ضروری تھا؟ یہ آیت کیوں کلام کے اندر درج کی گئی ہے؟ کیونکہ انسانی رویوں کے اندر فرق ہے، رشتوں کی پاسداری نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں وہ براہ راست خدا کی تابعداری کرتے ہیں، جو لوگ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے وہ خدا کے نافرمان ہیں۔ کئی مرتبہ ہم ایسی پوسٹ لگاتے ہیں، میرا باپ میرا ہیرو ہے، میری ماں جیسا کوئی نہیں، یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ کئی گاڑیوں پر، مسیحی گاڑیوں پر آپ نے دیکھا ہوگا، دوسری گاڑیوں پر بھی لکھا ہوتا ہے یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے، جسے ہم ہیرو بنائے ہوئے ہیں۔ کیا واقعی وہ ہماری زندگی کا ہیرو ہے یا زیرو ہے؟ آج جہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں اس کے پیچھے کی وجوہات ہمارے والدین ہیں۔ آج اگر ہمارے اندر خوبصورتی ہے اس کی وجوہات ہمارے والدین ہیں۔ اگر ہم نے اچھی تعلیم پا لی ہے تو اس کے پیچھے بھی سب سے بڑی وجوہات ہماری ماں اور ہمارا باپ ہے۔ کیا ہم اپنی والدہ کے، اپنے والد کے تابع ہیں؟ بہت سے ہمیں فون موصول ہوتے ہیں جن میں والدین بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کچھ کہہ کر وہ رک جاتے ہیں، لیکن جو کچھ وہ کہہ دیتے ہیں اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ بہت سے والدین کہتے ہیں کہ ہم جیتے جی مرے ہوئے ہیں، نہ اولاد ہمیں پوچھتی ہے۔ ایون یہاں تک کہ جن کے بچے باہر کے ملکوں میں سیٹل ہیں، پیچھے ان کے بھی والدین رول رہے ہیں، ان کے گھروں کے اندر آپ جا کر دیکھیں آپ کو سکون نظر نہیں آئے گا، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ ایک شخص کے تعلق سے بیان کرنا چاہوں گا، بہت بڑے خدا کے خادم ہیں۔ میں خادم کو
यहां पर डिस्कस नहीं करना चाहता, मैं औलाद को डिस्कस करना चाहता हूं। उनके वालिद जिनके पांव इंतहाई गंदे और कपड़े उनके इंतहाई गंदे थे, टूटी हुई जूती उन्होंने पहनी हुई और एक जूती का जो अगला हिस्सा था वो भी टूटा हुआ था, और अंगूठे पर इस कदर गहरा जख्म था कि बांधने के लिए पट्टी भी उनके पास नहीं थी। शापर को उन्होंने अपने अंगूठे पर लपेटकर धागा बांधा हुआ था, और वो धागा जिससे वो बलून बेचता था। उनके कांधे पर एक छड़ी थी जिस पर बेशुमार बलून लगे हुए थे, छोटे छोटे पतले पतले थे, शायद वो गलियों के अंदर उस रेट के बिकते भी ना हो। एक भाई वहां से गुजरे तो उन्होंने कहा, बाबा जी क्या हो गया, आपका जो बेटा है वो तो इतना बड़ा खादम है, वो तो बड़ी हैसियत वाला शख्स है। वो शख्स रोने लगा और उसने कहा, उसकी हैसियत और उसका मकाम लोगों के सामने है, लेकिन मेरे लिए वो कोई है, पूछने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, संभालने वाला कोई नहीं है। आज वो जिस लेवल तक पहुंच चुका है उसके पीछे की वजूहात उसके वालिदैन हैं, उनकी दुआएं हैं, उनकी तरबियत है, उनका औलाद को मसीह के पास लेकर आना है। लेकिन वो शख्स इंतहाई गुर्बत की हालत में और इलाज ना होने की वजह से इस जहान फानी से कूच कर गया। जो पुरपट से खड़े होकर तालीम देते हैं, दूसरों को समझाने में बहुत जल्दी करते हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो, उनकी जिंदगियों के अंदर वो मोहब्बत हमें नजर नहीं आती। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है मेरे अज़ीज़ों कि खुदा बराह रास्त मोहब्बत है। खुदा हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है, खुदा का खौफ हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है। वो तरबियत जिस पर हमें अमल करना चाहिए था, उस तरबियत को हमने नजरअंदाज कर दिया है, उस तरबियत को एक तरफ कर दिया है और अपनी इंसानी अकल के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया हुआ है। एक भाई थे जिनके वालिद साहब की डेथ हो गई। बड़ी अजीब सी बात है, जब उनकी मेमोरियल सर्विस थी तो उनके पास कोई ऐसी तस्वीर ही नहीं थी कि वो अपने वालिद साहब की तस्वीर ही बड़ी करवा के आगे रख लें। उनका जो फोन है वो भरा पड़ा है तस्वीरों से, बच्चों से, बीवी से, अपनी तस्वीरों से, लेकिन एक बाप ही था उनका जिसकी तस्वीर नहीं थी। और वो दूसरों से पूछते फिरते, यार अब्बा जी की कोई तस्वीर है तुहाडे कोल? कह रहे नहीं यार साढ़े कोल तो नहीं है। वो 70-80 साल की एज के थे, इंतहाई बुजुर्ग थे, और 24-25 साल की एज उन्होंने मेमोरियल सर्विस पे वो तस्वीर लगाई जिसमें 24-25 साल के वो नजर आते थे। और कई लोगों ने पूछा, कह रहे जी है कौन है? मैंने कहा इन्हां दी तो डेथ हुई है, पछाणी नहीं जा रहे। ये है जी हमारी मोहब्बत, ये है हमारा जज्बा। फैमिली के साथ तस्वीर उतराएं, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपके अपने सारे होने चाहिए, बाप होना चाहिए, मां होनी चाहिए। कैसी मोहब्बत है हमारी जिंदगी के अंदर? वो तरबियत जो बराह रास्त खुदा के कलाम से हमें मिलती है, और इस तरबियत के अंदर एक खूबसूरत वादा है जिसमें तरक्की है, जिसमें बहाली है, जिसमें सरफराजी है, और जिसमें आपका कल फ्यूचर जो है वो सिक्योर है। लिखा जी कि तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदामंद खुदा तुझे देता है दराज हो। दराज होने का मतलब यह नहीं है कि आप 1000 साल जिंदगी गुजारेंगे। दराज होने का मतलब यह है कि आप खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे, आपके घराने के अंदर बरकत होगी, ब्लेसिंग होगी, और आप नाकाम शख्स नहीं होंगे, आप कामयाब तरीन शख्स होंगे और लोग आपको फॉलो करेंगे। अब तो लोग हमें फॉलो नहीं करते। क्यों हम फॉलो नहीं होते? उसकी वजह यह है कि हम उसको फॉलो नहीं करते जिसको फॉलो करना चाहिए। अब तो खैर जदीद दौर ऐसा आ गया है कि अगर जिनके माँ बाप इस जमीन पर मौजूद हैं वो तो तरसते हैं अपनी औलाद के पास चंद लम्हे गुजारने के लिए। एक बुजुर्ग का मुझे फोन आया, उन्होंने बताया कि यार मेरा जो बेटा है ना, महीने में 1 मरतबा मुझे काफी टाइम देता है और मैं हमेशा उस टाइम को मिस करता रहता हूं। मेरे दिल की ख्वाहिश होती है कि वो मौका बार बार आए, हर रोज आए। और वो मौका क्या था? वो मौका ये था मेरे अजीजों कि वो अपने बाप की पेंशन लेने के लिए जाता था। जब महीने का शुरू होता तो वो अपने बाप को अपने साथ बैंक में लेकर जाता। बैंक में रश काफी होता था और वहां पर कम से कम उनके 2-2.5 घंटे जो डेली मंथली वहां पर उनके, अब बेटे का पता नहीं जाया होता था, लेकिन बाप का वो वक्त बड़ा कीमती था और वो बड़ी मोहब्बत करता अपनी उस सारी टाइमिंग के अंदर अपने बेटे से, अपने दिल की बातें खोल के करता, उसे प्यार करता। लेकिन अगर वो पेंशन उसे ना मिलती होती तो क्या वो अपने बाप के साथ ऐसा वक्त स्पेंड करता? सवाल ही पैदा नहीं होता। तेजी का दौर है, किसी के पास वक्त नहीं है, और अगर वक्त है भी तो शायद वो दूसरे कामों के लिए है। फेसबुक पर बहुत से रिश्ते बनाए हुए हमने और दीगर जो लोग हैं उनसे बड़ा ताल्लुक है हमारा। कोई बहन बनी हुई है, कोई भाई बना हुआ है, कोई बाप बना हुआ है, कोई मां बनी हुई है, और घंटों घंटे उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं और अपनी मां बिल्कुल खामोश बैठी हुई है, अपना बाप सर लटकाए हुए बैठा हुआ है, पूछने वाला ही कोई नहीं है। उसे फील हो रहा है कि यार मेरा बेटा मेरे पास है लेकिन
اس کی توجہ میری طرف نہیں ہے. نئے نئے رشتوں کو ہم بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں، لیکن وہ رشتے جو براہ راست خداوند نے ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں. تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا. عزت کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ روز آ کے سلوٹ ماریں اور ابا جی سے پوچھ لیں تو انہوں کسی چیز کی ضرورت نہیں. عزت کرنے سے مراد آپ کا کریکٹر بھی ٹھیک ہونا چاہیے، آپ ہر طرح کے نشے سے پاک ہوں، ہر طرح کے عیب سے دور ہوں. جب آپ اچھے شخص ہوں گے، نیک شخص ہوں گے، تو آپ کے باپ کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند ہوگا، چاہے وہ جس مرضی مجمع میں بیٹھے ہوں. کہیں گے جی ہم نے اولاد دیکھی ہے تو اس کی دیکھی ہے. جی بیٹیاں دیکھی ہیں، کیسی حیادار بیٹیاں ہیں، کیسا خوبصورت لباس پہنتی ہے، کیسی ان کی گفتگو ہے، مثالیں دیں گے لوگ. لیکن جن کی اولاد نافرمان ہے، لوگ ہمیشہ ان کے والدین پر افسوس ہی کرتے رہیں گے. جب اولاد اپنے باپ کو کوئی ایک اچھا سوٹ سلوا کر دیتی ہے نا تو باپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. ایویں سارے نے داستا پھرتا ہے جی فلانے نے سوا کے دیتا ہے، جی بڑے منڈے نے سوا کے دیتا ہے. اور جس کے پاس نہیں ہوتا وہ بھی خواہش کرتا ہے کہ کاش میری اولاد بھی میرے لیے کچھ کرے. کیا ویلیو ہے ایک سوٹ کی؟ کوئی ویلیو نہیں ہے. ماں دوائیوں کی وجہ سے پریشان ہے، لیکن ہمیں اپنے فیشن پورے کرنے ہیں. ہماری زندگی کے اندر جو بے برکتی ہے نا میرے عزیزو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے وفادار نہیں ہیں. کیوں بار بار ناکام ہو رہے ہیں؟ کچھ چھوٹی سی بلیسنگ ہمیں مل جاتی ہے تو بڑی چھلانگیں لگاتے ہیں. خدا اس سے زیادہ آپ کے لیے کرنا چاہتا ہے. خدا اس بلیسنگ کو یہاں تک محدود نہیں رکھنا چاہتا. جو بلیسنگ آپ کو ملی ہے یہ اس کے فضل اور اس کے کرم کے تحت ملی ہے، کیونکہ وہ اپنا اپنا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے، دونوں پر برساتا ہے. کسی سے اپنی نعمت باز نہیں رکھتا، لیکن اپنے فرزندوں کو وہ اس جگہ پر لے کر جانا چاہتا ہے جہاں پر بلیسنگ ہی بلیسنگ ہے، جہاں پر جلال ہی جلال ہے، جہاں کسی چیز کی کمی نہیں. جس چیز کو بزرگ داؤد ڈسکس کرتے ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. ایک شعر میں نے پڑھا، آپ کو بھی سناتا ہوں. کیتی جیوندیاں خدمت نہ ماپیاں دی، مویا ٹونگر چاون دا کی فائدہ. پہلے کول بہ کے دکھڑا پھولیا نہیں، پچھوں روون کرلاؤن دا کی فائدہ. سا ہوندیاں بھوک نہ پیاس پوچھی، پچھوں دیگاں چڑھاون دا کی فائدہ. بہت کچھ کرتے ہیں. ایک بھائی جن کے والد کی حالت بھی میں نے جیسا پہلے بتایا کہ اس بھائی کے والد جیسی تھی، ان کی بھی چارپائی چھت پر ہی تھی خیر سے. اور خداوند کی حضوری میں بتا رہا ہوں کہ کئی مرتبہ میں نے خود جا کر ان کی شیپ بنائی ہے. اس بزرگ کی دعا تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کرنے کا موقع ملتا ہی تھا، ان کے لیے دعا بھی کرتے رہے، لیکن ان کی حالت ایسی تھی کہ کوئی انہیں پوچھنے بھی نہیں آتا تھا. بیٹے بھی تھے، بہویں بھی تھیں، بیٹیاں بھی تھیں، پوتے پوتیاں بھی تھے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اور حالت ان کی اس قدر عجیب ہوا کرتی تھی کہ اپنے ہی گھر کے اندر وہ کوئی پردیسی معلوم ہوتے تھے. جس گھر کے وہ سربراہ تھے، جس گھر کو انہوں نے انتہائی محنت کر کے حاصل کیا اور جس گھر کو اپنے خون پسینے کی کمائی سے تعمیر کیا، آج انہی کے لیے اس گھر کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے. اور جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو ڈیتھ ہونے کے بعد وہ اس کے جو بیٹے تھے وہ مینیو ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے. وہ مجھے پوچھ رہے، کہہ رہے جی پھر کلفہ نہ کر لیے نال. بھائی کبھی فوتگیوں پہ بھی کسی نے کلفہ کیا؟ میں کہ یار بھائی خدا دا خوف کرو، کوئی مناسب جہا کھانا کرو جڑا تہاڈی رینج دے مطابق. کہہ رہے جی ابا جی بس چلے گئے نے، ہن انہوں نے کہڑی یاد ہن ویکھنا اسی کی کر رہے ہیں، جو کچھ کرنا اسی انہاں لئی کرنا ہے. پچھوں دیگاں چڑھاون دا کی فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں میرے عزیزو. سال کے سال بڑی شہانہ برسیاں کرتے ہیں ہم. ابا جی دی برسی ہے جی، ابا جی کو بڑا یاد کرتے ہیں. کئی جنازوں پر آپ کو ایسے ایسے گیت سننے کو ملتے ہیں جو انسان کو رلوا دیتے ہیں. ماں کی محبت کے گیت، باپ کی محبت کے گیت. ایک وہ بہت زیادہ مشہور وہ گیت ہے، ابا تیریاں گلاں ہن میں یاد کراں، تیریاں چڑکاں موڑاں من فریاد کراں. بعد میں کہتے ہیں جی تیریاں چڑکاں موڑاں من. پہلے نصیحت کی بات سننا پسند نہیں کرتے، جبکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے دانا بیٹا باپ کو خوش کرتا ہے، لیکن احمق بیٹا اپنی ماں کا غم بڑھاتا ہے. میرے عزیزو یاد رکھیے، یہ زندگی جو خداوند نے ہمیں دی ہے نا، یہ زندگی چند روزہ ہے. اور اس زندگی کے اندر جتنے ایام ہیں، جتنے دن ہیں، جتنے سال ہیں، ان میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، یہ سب درج ہو رہا ہے. ہم مسیحی ہیں، یہ بہت بڑا فخر ہے، لیکن مسیحی تعلیم اگر ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے تو اس سے بڑی شرمندگی بھی کوئی نہیں ہے. اگر ہم نجات یافتہ لوگ ہیں تو ہماری زندگی سے دوسروں پر اثر پڑنا چاہیے، رشتوں کا اثر پڑنا چاہیے. آپ کی زندگی کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے یہ آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. بہنیں بھائی ہر شخص جانتا ہے ماضی میں آپ نے کیا 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 ہے، کون کون سے گل کھلائے ہیں، کتنی اذیت دی ہے، کتنی تکلیف دی ہے، اور کہاں تک ہم اپنی غلطیوں کو لے کر آگے بڑھے ہیں. یہ سب ہم جانتے ہیں. لیکن میرے عزیزو خدا معاف کرنے والا ہے. خدا آپ کو وہاں سے واپس لے آئے گا جہاں پر آپ کی سوچ بھی نہیں ہے، جہاں پر آپ سوچتے ہوں گے کہ شاید اب خدا مجھے معاف نہیں کر سکتا. خدا معاف کرنے والا ہے، خدا بحال کرنے والا ہے. فقط یہ ہے کہ ہم اقرار کریں
والدین کی خدمت کرنے کے لیے خدا نے اس لیے کہا ہے کہ براہ راست وہ اس زمین پر ہمارے لیے خدا کا درجہ ہی رکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کی خدمت ہی نہیں کرتے تو خدا کی خاک خدمت کریں گے؟ ماں باپ کو روز دیکھتے ہیں، خدا کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ جس کو دیکھا نہیں اس کے لیے کیا کریں گے؟ جس کو دیکھتے ہیں اس کے لیے کچھ کرنے کی خواہش نہیں ہے۔ روز اذیت، روز تکلیف، روز اپنے والدین کے لیے کچھ نیا تحفہ لے کر آنا جس میں کوئی گلہ ہو، کوئی شکوہ ہو۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ ہمارے والدین اس جہان فانی کو چھوڑ دیں، آئیے ان کو راضی کر لیں، ان سے برکت لے لیں۔ نبیوں، رسولوں، بزرگوں کو دیکھیں، ان کی اولاد کے اندر جو برکت آپ کو نظر آتی نا، ان کے والدین کے ہاتھ رکھنے سے ملی ہے انہیں۔ اور یہ برکتیں کہیں ایک جگہ نہیں رکی، ٹرانسفر ہوتی چلی گئی ہیں۔ کئی بزرگوں کا ہمیں فون موصول ہوا ہے، کہاں تک ان کا لیول ہو گیا ہوگا بیچاروں کا کہ انہوں نے کہا کہ یار ہماری اولاد نہ ہی پیدا ہوتی تو اچھا تھا۔ کس قدر اذیت کے اندر ہوں گے کہ وہ یہ جملہ کہنے پر بھی مجبور ہیں کہ یار میری اولاد نہ ہی ہوتی نا تو بہتر سی، جس کے ہونے پر بہت میں نے خوشی منائی، دھوم مچائی، برتھ ڈے کی، وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ کیا، جشن منایا، لوگوں میں خوشی کا پیغام دیا کہ میرے ہاں بیٹا ہوا ہے، میرے ہاں بیٹی ہوئی ہے۔ لیکن اس کی جوانی سے وہ خوش نہیں ہے، کیونکہ اس کی جوانی نے بڑے رنگ دکھائے ہیں، اسے شرمندگی سے سر جھکایا ہے، لوگوں کے اندر بیٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اور بیٹے اور بیٹیوں کو لے کر بہت ڈسکس ہوئی ہے کہ فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی کیا کر رہے ہیں اور کہاں تک وہ اپنے والدین کو لے کر گئے ہیں۔ لیکن انہی میں سے ہمارے بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جن کی وجہ سے ان کے والدین کا سر فخر سے بلند ہے، اور وہ مرتے مرتے بھی اپنی اولاد کے لیے دعا دے کر گئے ہیں۔ ہم نے اپنی ماں باپ کی بہت خدمت کی ہے۔ میں یہاں پر کوئی اپنی وڈیائی نہیں کرنا چاہ رہا، میرا اور خدا کا براہ راست یہ معاملہ ہے، جو کرے گا سو بھرے گا۔ ہمارے ماں باپ جب اس جان فانی سے کوچ کر کے گئے ہیں تو وہ ہمیں برکت دے کے گئے ہیں، وہ ہمیں دعائیں دے کر گئے ہیں۔ لیکن ابھی بھی فیل ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی باتیں تھیں جو ہمیں کرنا چاہیے تھی، جبکہ ہمارے والدین ہم سے ناراض ہو کر نہیں گئے۔ مرتے مرتے بھی، مرنے سے 2 دن پہلے بھی میری والدہ نے میرے لیے دعا کی ہے، میرے بھائیوں کے لیے دعا کی ہے، میرے بھائیوں نے، میری بہن نے، ہم نے سب نے مل کر اپنی والدہ کی انتہائی خدمت کی ہے، اپنے والد کی انتہائی خدمت کی ہے۔ ہماری وجہ سے آج تک کوئی ہماری کو کمپلین لے کر ہمارے والدین کے پاس نہیں گیا، یا ہمارے رویے سے ہمارے والدین کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ وہ دعا دے کر گئے کہ خداوند تمہیں سرفرازی دے، اور خدا سرفرازی دے رہا ہے۔ اگر آپ سرفرازی پانا چاہتے ہیں، آپ ترقی پانا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ نا اس تسلی میں رہتے ہیں کہ شکر ہے جی ساڈے ماں باپ تے چلو پہلے ہی کوچ کر گئے ہیں۔ آپ کے پاس اور رشتے ہیں جو ماں باپ کے طور پر خدا نے آپ کو عطا کیے ہیں، آپ ان کی عزت کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کے پاسبان ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہو سکتے ہیں، وہ آپ کا بڑا بھائی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی بڑی بہن ہو سکتی ہے۔ آئیے میرے عزیزو، چندر میں اپنی آنکھوں کو بند کریں، غور کریں، ہوش کریں، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ان تاریک ایریوں سے باہر نکل آئیں جہاں پر سناٹا ہے، جہاں پر ویرانگی ہے، جہاں پر بربادی ہے، جہاں پر کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو خدا کے کلام کی روشنی درکار ہے۔ لازم ہے کہ آپ خدا کے کلام کی روشنی کو روشن کریں، اس کلام کو کھولیں، اس کلام کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اور اپنی زندگی کو اس سمت میں لے کر چلیں جہاں پر آپ کی منزل ہے۔ آپ کا باپ آپ سے راضی ہونا چاہتا ہے، آپ کا خدا آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ کا خدا آپ کے لیے برکت کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، بحالی کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، ترقی کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، اور آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ آئیے اپنی خامیاں، اپنی کمزوریاں خداوند کے سامنے رکھیں۔ کئی مرتبہ ہم غالب نہیں آ سکتے، لیکن اگر ہم نے کوشش ہی نہیں کی تو یہ ایک بہت بڑی غلط بات ہے۔ خداوند مہربان قادر مطلق خدا، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خداوند کہ تو اپنے لوگوں کو سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ خداوند تیرے اس حکم کے ساتھ ایک بہت بڑا وعدہ ہے، تو چاہتا ہے تیرے لوگ خوشحال ہوں اور اطمینان سے بھرپور زندگی گزاریں۔ سو خداوند تیری منت کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے دکھ کا سبب نہ بنے۔ خداوند خدا ہم ہمیشہ اس بات پر غور کریں کہ ہماری وجہ سے ہمارے والدین کے دل کے اندر کتنی تکلیف پیدا ہو رہی ہے، اور کئی مرتبہ ہماری ان نکمی باتوں کی وجہ سے ہمارے ماں باپ انتہائی بیمار ہو جاتے ہیں، بیماری کی حالت میں چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح وہ جہان فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ قادر مطلق خدا تیری منت کرتے ہیں اس اذیت اور اس کرب کو ہم سے دور رکھ، کہ ہمارے والدین خداوند ہماری وجہ سے شرمندہ نہ ہوں، ہماری وجہ سے ان کا سر نہ جھکے، بلکہ خداوند ہم ان کے وفادار ہوں اور براہ راست ہم تیرے وفادار ہوں۔ تیری منت کرتے ہیں خدا، اپنی قدرت کو جاری کر، ہمیں قوت فراہم کر۔ یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔